آج ہومیوپیتھک میڈیسنس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن کو کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے. یوزز آف ہومیوپیتھک میڈیسن. دیکھیں سب سے پہلے جو سنگل ریمیڈی ہے وہ ہماری جو ہوتی ہے اس میں پوٹینسیز ہوتی ہیں، جن میں سب سے چھوٹی پوٹینسی پاکستان کے اندر 3x یا 3 سے اسٹارٹ ہوتی ہے. 3 پھر اس کے بعد 6x، پھر اس کے بعد 12x، اور پھر اس کے بعد پوٹینٹائزیشن کا فردر پروسیس شروع ہو جاتا ہے، جس کے اندر 30 200 1 mcm تک میڈیسن جاتی ہے نارملی جو ہمارے ہاں ڈاکٹرز یوز کرتے ہیں. سب سے پہلے چھوٹی پوٹینسی جو ہے جن میں 3 آتی ہے، 6 آتی ہے، 12 آتی ہے، یہ ہمارے پاس بایو کیمک سالٹس ہوتے ہیں. تو ان کو آپ ایز اے نیوٹریشن کے طور پر دن میں 3 مرتبہ استعمال کروا سکتے ہیں. یہاں پر ایک بہت ضروری بات کہوں گا کہ کوئی بھی پوٹینسی آپ ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر خود استعمال نہیں کریں. اس ویڈیو کے اندر جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ ڈاکٹرز، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹ کی نالج میں اضافے کے لیے ہوتا ہے. سب سے پہلے 3x اور 6x اور 12x کی جو پوٹینسیز ہوتی ہیں یہ بایو کیمک نمک ہوتے ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ دیگر ٹرائکولیشن پروسیس کے ذریعے ہمارے پاس ریمیڈیز موجود ہوتی ہیں جو ہم اپنے پیشنٹس کو سمٹمز کی بنیاد پر استعمال کرواتے ہیں. اس کے بعد ہم اگلی پوٹینسی کی بات کریں تو اس میں آتی ہے ہمارے پاس 30 پوٹینسی. 30 پوٹینسی کو دن میں 3 مرتبہ یوز کروایا جاتا ہے چونکہ لو پوٹینسی ہے اور اس کے ریزلٹ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. سیف سائڈ ہے، کوئی ایگریویشن کا چانس نہیں ہوتا، اور ایکیوٹ کیسز کے اندر بھی جو ہے وہ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں آپ. اس کے بعد 200 کی پوٹینسی جو آتی ہے وہ بہت تھوڑی سی اب ہائی چلی گئی ہے پوٹینسی. تو یہ ہفتے میں 1 مرتبہ یعنی کہ ویک میں 1 دفعہ، اس کے بعد منتھ میں 1 دفعہ، مہینے میں 1 دفعہ، یا پھر 15 دنوں میں 1 مرتبہ استعمال کرواتے ہیں سمٹم کی بنیاد پر. اس کے بعد جو 1 ایم پوٹینسی ہے اس کا تو بالکل ہی الگ سسٹم ہے، وہ مہینے میں 1 دفعہ اور 15 دنوں میں 1 مرتبہ استعمال کروائی جاتی ہے. سی ایم کی بات کی جائے تو 3 مہینوں میں یا 6 مہینوں میں 1 مرتبہ استعمال کروائی جاتی ہے، جو کہ ایک کیٹالیٹ کی طور پر کام کرتی ہے، اور جو پوٹینسی رک جاتی ہے اس کے وقت کو فاسٹ کرنے کے لیے 1 ایم اور سی ایم کا یوز کیا جاتا ہے. یہاں پر ایک بہت ضروری بات کہنا چاہوں گا کہ میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی اور کافی زیادہ میرے جو استاد تھے یہاں پاکستان میں سینئر، جہاں جس کالج سے میں نے تعلیم حاصل کی، وہاں پر میں نے کافی زیادہ استاد کرام سے پوچھا اور مشورہ کیا. میرے کچھ استاد کرام جو ہیں وہ 30 پوٹینسی کو بہت زیادہ ووٹ دیتے ہیں، اور میں نے ایک بہت اہم سوال یہ بھی ان سے چھوڑا تھا، اور آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، چونکہ نالج ہے، علم ہے، علم کسی کی میراث نہیں ہے، یہ بہت وسیع علم ہے. تو اس میں میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ ایکیوٹ کیسز کے اندر کون سی پوٹینسی یوز کروانی چاہیے، تو آدھوں کا جو جواب تھا وہ تھا کہ ہائی پوٹینسی یوز کروانی چاہیے، جبکہ کچھ میرے اساتذہ کرام کا جواب جو تھا وہ تھا 30 پوٹینسی. جبکہ کرونک میں ہائی پوٹینسی یوز کروانی چاہیے اور کرونک کے اندر جو ہے وہ لو پوٹینسی کم یوز کروائی جاتی ہے. تو یہ مختلف ڈاکٹرز کی اپنی اپنی رائے ہے. دیکھیں ایک ایلوپیتھک سسٹم ہے، اس کے اندر ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے کہ 30 mg کس کو یوز کروانی ہے، 50 mg 1000 mg کس کو یوز کروانی ہے. لیکن ہومیوپیتھک میں ایسا کوئی نظریہ اور ایسا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں ہے کہ بخار ہوگا تو کون سی پوٹینسی یوز کروائیں گے، اچھا اگر سر میں درد ہوگا تو کون سی پوٹینسی یوز کروائیں گے. تو یہ ایک پورا پروسیس ہے. تو ہر ڈاکٹر کی اپنی پریکٹس کے حوالے سے اپنی ایک رائے ہوتی ہے. کوئی بھی ڈاکٹر اکثر ڈاکٹر بخار میں ہائی پوٹینسی یوز کرواتے ہیں جبکہ اکثر لو یوز کرواتے ہیں، اور کچھ ڈاکٹر تو 30 سے آگے نہیں جاتے. تو یہ ہر کسی کی اپنی پوٹینسی پر بیس کرتا ہے، اپنی پریکٹس پر بیس کرتا ہے. تو میں امید کروں گا کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو کے ہومیوپیتھک میڈیسن کا یوز کس طریقے سے کیا جائے یہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. اگلی ویڈیو میں ہم ہومیوپیتھک میڈیسن کے پرہیز کے حوالے سے بتائیں گے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن کھانے کے بعد کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور کون سی چیزیں استعمال کرنی چاہیے. شکریہ.